الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے طہارت کے آداب۔ ناظرین اکرام، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنے متبعین کو پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنے بدن کو صاف رکھیں۔ اسلام ہمیں پاک رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو پاکیزہ رہتے ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں انصاری صحابہ کو بلا کے پوچھا۔ اس کے بارے میں روایتیں لکھنے والوں نے لکھا ہے ان هذه الآیة نزلت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الانصار قد اثنى اللہ علیکم فی الطہور فما طہورکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی جماعت، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ فما طہورکم، تمہاری پاکی کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے، تمہاری پاکی کیا ہے؟ انصاری صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال ذلك فعليكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری پاکی یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جب ہمیں جنابت لاحق ہوتی ہے تو ہم غسل کرتے ہیں اور ہم پانی کے ذریعے سے استنجا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم، ہاں اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم اس کو لازم پکڑو۔ حضرات، آپ دیکھیں گے ابتدائی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی جو بھاری ذمہ داری پوری کرنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں پاکی صفائی کا زیادہ دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمیشہ پاک رہا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی پاک رہنے کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، مشرکین وہاں بیٹھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے سلمان، تمہارے پیغمبر کیسے پیغمبر ہیں؟ ہاں، تمہارے پیغمبر کیسے پیغمبر ہیں کہ تمہیں استنجا کرنے کے آداب بھی سکھاتے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرعوب نہیں ہوئے، بڑی ہمت کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں اے مشرکو، ہمارے پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جو ہمیں طہارت کرنے کے آداب بھی سکھاتے ہیں، تم بھی سن لو۔ کہا کہ ہمارے پیغمبر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ استنجا سیدھے ہاتھ سے نہ کیا جائے، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے، اور ہمارے پیغمبر یہ تعلیم دیتے ہیں پانی کے ذریعے سے استنجا کیا جائے، اگر پانی نہ ملے مٹی کے ڈھیلوں کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی تعلیم دیتے ہیں ہڈی اور گوبر کے ذریعے سے استنجا نہ کیا جائے، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی تعلیم دیتے ہیں قبلے کی طرف استنجا نہ کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کے سامنے ایک رعبدار انداز میں انہیں سمجھایا۔ تو حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹے چھوٹے آداب سکھائے ہیں جو ہمارے حقیقی ماں باپ سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔
حضرات آئیے دیکھتے ہیں اسلام جو آدمی پاک رہتا ہے، پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کیا کیا بشارتیں سنائی ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے بندہ مومن، تو اس کے ظاہر میں اس کے اعضاء تو پاک ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی پاکی بھی ہوتی ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ سماعت فرمائیے، اس پہ زندگی میں ہمیشہ وضو کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المؤمن، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، فمضمض خرجت الخطايا من فيه، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، اس کے منہ تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے منہ کا سارا گناہ اس کے منہ سے جھڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا اسْتَنْصَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندہ مومن اگر پانی ناک میں چڑھاتا ہے، اس کے ناک سے کیے ہوئے سارے گناہ اس کے ناک سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ مومن چہرہ دھوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندہ مومن کے چہرے سے کیے ہوئے سارے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، اس کی آنکھوں کی پلکوں سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَصْفَارِ يَدَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندہ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندے کے ہاتھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کہتے ہیں بندہ مومن جب وضو کرتے ہوئے مسح کرتا ہے، اس کے سر کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَصْفَارِ رِجْلَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندہ مومن جب وضو کرتے ہوئے پیروں کو دھوتا ہے، پیروں سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیر کے ناخنوں سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بندہ وضو کر کے پوری طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو اس کی مسجد کی طرف نکلنا اس کے لیے عمل میں اضافے کا باعث بن جائے گا، یعنی اس کے بدن میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہا، اب وہ جو بھی نیکی کرے گا اس کے لیے وہ نفل عمل ہو جائے گا، اس کے لیے اضافے والی نیکی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی اسلام انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان وضو کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ کتنی بڑی نعمت ہے وضو۔ انسان کم از کم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اگر وہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو 6 مرتبہ ہو جائے گا، وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو 7 مرتبہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ مومن کے لیے وضو کتنی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے مومن بندے پاک ہوا کرتے ہیں۔ حضرات اسلام انسان کو پاک رہنے کے لیے تعلیم دیتا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم وہ غسل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجبۃ علی کل محتلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر مرد اور عورت کے لیے جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن وہ غسل کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق علی المسلم ان یغتسل کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، کہا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 دن میں 1 مرتبہ وہ غسل کرے۔ تو اس طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو ضرور غسل کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے، جہاں پانی کی سہولت ہو، شریعت کہتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ غسل کرنا چاہے تو تمہیں اجازت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کے حدیث میں کہتے ہیں، اس مثال کے ذریعے سے ہم استشہاد کریں گے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کتنا غسل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا، اَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کوئی آدمی ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہے، اس نہر میں وہ آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ صحابہ سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بدن پہ کوئی گندگی باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے، کوئی 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اس کے بدن میں کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مِثْلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا۔ اسی طریقے سے 5 اوقات کی نماز کی مثال ہے۔ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں استشہاد یہ ہے کہ پیارے نبی نے جو مثال دی ہے، ایک آدمی تو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، وہ مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ایک آدمی اگر چاہے تو زیادہ سے زیادہ انسان 5 مرتبہ غسل کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں ہمیشہ پاک رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، خصوصاً شریعت اس بات پہ توجہ دیتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے منہ کو پاک رکھے، اپنے دانتوں کو پاک رکھے، تاکہ آگے والے کو کسی بھی قسم سے ہماری جانب سے تکلیف نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالسواک فإنہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، مسواک کو اپناؤ، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کوئی منہ کی پاکی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی بندے کو ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، مسواک آج ہمارے معاشرے میں ایک سنت متروکہ بن چکا ہے۔ کہاں ہے وہ سنت جس سنت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ پیارے نبی نے کہا، میرا جی چاہتا ہے میری امت کے لوگوں پہ مسواک کرنے کو فرض قرار دوں ہر نماز کے وقت، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے امت کے لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہوگی، اس لیے میں انہیں حکم نہیں دیتا ہوں۔ تو جو امتی سچا امتی ہے، جو امتی اچھا امتی ہے، وہ امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے تھے اپنے تکیے کے پاس مسواک رکھ کے سویا کرتے تھے۔ جب صبح کرتے تو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے ذریعے سے ابتدا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری لمحات تھے، اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ کا سر مبارک میرے گود میں تھا، کیا میں دیکھتی ہوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما گھر میں داخل ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں، پیارے نبی کی نگاہ ان کی مسواک پہ جم گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی سے پوچھا، پیارے نبی نے ہلکے سے اپنے سر کے ذریعے سے اشارہ کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسواک کو لیا اور اس کو اپنے دانتوں کے ذریعے سے نرم کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں اللہ کے پاس جاتے ہوئے پاک ہو کر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس خوبصورت انداز میں مسواک کرتے ہیں گویا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی، مسواک کو اپنائیے، اپنے منہ کو پاک رکھیے۔ آج کیا ماحول ہے، آج انسان اپنے منہ میں کیا کیا ڈالتا ہے، نعوذ باللہ، کہ حرام کردہ چیزیں کھاتا ہے، بدبو ہوتی ہے، خصوصاً جب نماز کے لیے آتا ہے انسان، کوئی آدمی ہے وہ گندی چیز بیڑی سگریٹ کا استعمال کر کے آتا ہے، نماز میں آ کے کھڑتا ہے، مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانس۔ پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں، تمہاری صفوں میں بس تم نہیں رہتے، تمہارے ساتھ اللہ کے نورانی فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جو چیز بازو والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہی چیز فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی میں ہم ہمیشہ اپنے منہ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ اسی طریقے سے شریعت دیکھیے کتنی پاکیزہ شریعت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو کرتا ہے
وضو کرتے ہوئے داڑھی کے خلال کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا گیا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ ویخلل اللحیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ داڑھی میں کوئی گندگی تو نہیں، کوئی دھول تو نہیں بیٹھی ہے، جس کے ذریعے سے وضو کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آدمی رات میں سوتا ہے، سوتے ہوئے وضو کر کے سو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے بڑی بشارتیں سنائی ہیں جو آدمی رات میں سوتے ہوئے پاک ہو کے سوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك ولا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ اس کے بازو میں بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کے پہلو میں بیٹھتا ہے، ولا ينقلب ساعة من الليل، وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا کرمٹ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما جو بندہ کہ رات میں سوتے ہوئے وضو کر کے سویا تھا۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے اسلام ہمیں سنن فطرت کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جسم میں انسان کو جو گندگی ہوتی ہے شریعت کہتی ہے کہ اس کو دور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفطرۃ خمس، فطرت کے 5 چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان اس کو پاک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا الختان، انسان ختنہ کرے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستحداد، انسان زیر ناف بال نکالے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَطْفُ الْإِبْط، بغل کے بال اکھڑنے کی تعلیم دی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقْلِيمُ الْأَصْفَارِ، ناخن کو تراشنے کا حکم دیا، وَقَصُّ الشَّارِبِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مونچھ کو کم کرے۔ تو اس طریقے سے انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے، اور نبیوں کی سنت ہے کہ آدمی ان 5 چیزوں کو پاک کرے۔ جو آدمی اس کے خلاف کرتا ہے خلاف فطرت کام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی متعین بھی کیا ہے مدت کہ آدمی 40 دن سے زیادہ ان چیزوں کو نہ رکھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاسفار ونطف الابط وحلق العانہ الا نترک اکثر من 40 لیلہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 40 دن کی مدت رکھی ہے، 40 دن سے زیادہ ہم تجاوز نہ کریں، زیر ناف کے بال نکالنے میں، بغل کے بال اکھیڑنے میں، اور ناخن کے تراشنے میں، مونچھ کو کم کرنے میں 40 دن کے اندر یہ سارے کام ہو جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان پاک صاف رہے۔ اس باب میں ایک حدیث آئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ قص الشارب، مونچھیں کم کرنا، واعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، والاستنشاق الماء، ناک میں پانی پہنچانا، وقص الاظفار، ناخن کترانا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغسل البراجم، یعنی انسان کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کی تعلیم دی ہے۔ ونطف الابط، بغل کے بال اکھیڑنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ وحلق العانہ، زیر ناف بال نکالنے کی تعلیم دی ہے۔ وانتقاض الماء، پانی کے ذریعے سے صفائی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ تو 9 چیزیں ہو گئی۔ 10ویں چیز راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، میرے خیال کے مطابق وہ چیز ہے مضمضہ، یعنی کلی کرنا۔ یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی، انسان کو
شریعت کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو پاک رکھے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج انسان کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ پاک رکھے، صاف رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته في طور وركوة فاستنجيا ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء آخر فتوضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے، میں پیتل کے ایک لوٹے یا چمڑے کے لوٹے کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہونے کے بعد زمین پہ ہاتھ کو رگڑتے تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں الگ سے وضو کے لیے الگ برتن میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا کرتا تھا۔ استنجا کے لیے الگ برتن اور وضو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ برتن استعمال کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو صاف رکھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں کان اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سونا چاہتے، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غسل يديه ثم يأكل ويشرب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا چاہتے، کچھ پینا چاہتے، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھویا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صاف رکھیں۔ شریعت کہتی ہے خصوصاً آدمی سوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کر کے سو جائے، کہیں ایسا نہ ہو رات میں سوتے ہوئے انسان کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، چکنائی اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، ہاتھ کو صاف کیے بغیر سو جاتا ہے، اس کو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی موذی جانور اس کو کاٹ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی سوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی لگی ہوئی ہے، اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ شریعت نے تو اسے بتا دیا کہ رات میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ کو صاف کر کے سو جائیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جو آدمی رات میں سوتا ہے، صبح میں اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صبح میں اٹھتے ہی اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کہاں گزارا ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھے۔ شریعت یہ تعلیم بھی دیتی ہے کہ انسان جب چھینکتا ہے، اسے چھینک آتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ چھینکتے ہوئے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھ لو، اس طریقے سے جمع کر اپنے منہ پہ رکھ لو، اور رکھنے کے بعد اپنی آواز کو کم کرنے کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عطس احدکم فلیدع کفیہ علی وجہہ ولیخفض الصوت، یعنی اپنے ہتھیلیوں کو منہ پر رکھے اور اپنی آواز کو پست رکھے۔ اس طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ لباس کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابتدائی وحی میں خود تعلیم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا فَرَأَى رَجُلًا شَعْثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا ان کے بال پراگنداغ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اما کان یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کے ذریعے سے وہ اپنے بالوں کو سیدھا کر لیتے۔ تو سیدھا رکھنے کے بالوں کو تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسقة فقال اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه، کیا اس آدمی کو پانی نہیں ملتا جس کے ذریعے سے وہ اپنے کپڑے کو صاف رکھے؟ تو محترم بھائیوں، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان ہر لحاظ سے پاکی صفائی کو اختیار کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ اے لوگو پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی کو اختیار کرو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا سب سے زیادہ عذاب اس آدمی کو ہوگا جو آدمی پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ قبر کا زیادہ سے زیادہ عذاب پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی انسان پاکی صفائی کو اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ دو قبروں سے ہوا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اگر یہ چاہتے تو ان دونوں سے یہ دونوں ان گناہوں سے بچ سکتے تھے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ایک شخص وہ تھا جو چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگایا کرتا تھا، لوگوں میں لڑائیاں کیا کرتا تھا، چغل خور انسان تھا۔ دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِن بَوْلِهِ، پیشاب کرتے ہوئے بے احتیاطی کو اپنایا کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے قبر کا زیادہ عذاب انسان کو اس وقت ہوگا جو آدمی زیادہ سے زیادہ گندگی کو اپناتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے حیض کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ گندی چیز ہے، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے الگ رہو، جب وہ پاک ہو جاتی ہیں ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں شریعت آنے کے میں تعلیم دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو آدمی توبہ کرتا ہے اور پاکی صفائی کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں کتے کے لعاب کو بھی نجس قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتا کسی کے برتن میں اگر منہ ڈالتا ہے، کہا کہ اس پانی کو انڈھیل دو، ثم یغسلہ 7 مرار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اس کو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ اولاہن بالتراب، ایک روایت میں کہا کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کی تعلیم دی۔ آپ جانتے ہیں کتے کے منہ میں جو مضر، اس کا لعاب جو مضر ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلمانوں کو، ساری انسانوں کو منع کیا ہے کہ کتے کے لعاب اگر کسی کے برتن میں لگ جاتا ہے وہ برتن 7 مرتبہ دھونے کی تعلیم دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ کوئی آدمی کتے کو اپنے گھر میں نہ پالے۔ ہاں شریعت اجازت دیتی ہے آپ پہرے کے طور پر اپنے کسی باغ کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھ سکتے ہیں، لیکن شوق کے طور پر کوئی آدمی پالتا ہے، پیارے نبی نے کہا اس کے ثواب میں سے 1 قیراط ثواب کم ہوتا ہے۔ 1 قیراط ثواب کا مطلب 1 پہاڑ برابر ثواب اس کا ایک دن میں کم ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کتے کے پالنے کے شوقین ہو چکے ہیں۔ انسان اپنی اولاد سے زیادہ محبت کتوں سے کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے بیماریاں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، خنزیر کو بھی شریعت ناپاک قرار دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خنزیر پوری کی پوری طریقے سے وہ نجس جانور ہے۔ اسی طریقے سے شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان اپنے مساجد کو صاف رکھے، اپنے گھروں کو صاف رکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد والدور وان تنظف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجدوں کی تعمیر کرنے کی تعلیم دی اور ساتھ میں اس کو پاک صاف رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے آنگن کو صاف رکھنے کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اپنے صحنوں کو پاک رکھو، اس لیے کہ یہودی وہ قوم ہے جو اپنے صحن کو پاک صاف نہیں رکھا کرتے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے آنگنوں کو، اپنے گھروں کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے راستوں کو پاک صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، اے لوگو دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا قالوا وما اللعانان، اے اللہ کے نبی وہ دو لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کوئی آدمی لوگوں کے راستے میں گندگی کرتا ہے یا ان کے بیٹھنے کی جگہ کسی درخت کے سائے میں وہ گندگی کرتا ہے، لوگ اسے لعنت بھیجیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنے راستوں کو پاک صاف رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی مسلمانوں کے راستوں کو گندا کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی کو بھی پاک رکھنے کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی یجری ثم یغتسل فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر وہ اسی پانی کے ذریعے سے غسل کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی آدمی گندگی کرے۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان ہر طریقے سے پاکی صفائی کو اختیار کرے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس کا پیغام یہی ہے کہ انسان پاکی صفائی کو اختیار کرتا ہے تو پاکی صفائی اس کے لیے اس کی ظاہری پاکی تو ہو جاتی ہے لیکن ساتھ میں اس کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں زندگی میں اپنے باطن کو بھی پاک رکھنا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔